السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت یہاں پہ ٹائم ہو چکا ہے 10 بجے کا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں چلی جاتی ہوں تھوڑی دیر واک کے لیے جب موسم اچھا ہوتا ہے، اور ان دنوں تقریباً موسم اچھا ہی ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی، اور جیسے ہی بارشیں سٹارٹ ہو جائیں گی تو پھر واک کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کرنے کے بعد پھر میں واپس آئی۔ آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کیا، اور ابھی میں یہاں پہ کچن میں بناؤں گی شام کے کھانے کے لیے سالن، گوبھی بناؤں گی، اور ساتھ میں کچن کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کروں گی۔ تو بس یہی کام کرتے ہوئے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کروں گی۔ ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دنیا کی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی مالی حالت اچھی ہو، گھریلو حالات سنور جائیں اور اس کی شخصیت میں بھی نکھار آئے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تبدیلی صرف خواہش سے ہی نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے محنت، ہمت اور پازیٹیو سوچ ضروری ہوتی ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے حالات کا رونا روتی رہتی ہیں، لیکن اپنی زندگی بدلنے کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں اٹھاتی۔ وہ تھوڑی بہت کوشش کر بھی رہی ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی چینج ہو جائے، وہ اپنی زندگی کو پروو کر لیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ کوئی اتنی بڑی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ کچھ چیزوں پر کام کر بھی رہی ہوتی ہیں تو بھی وہ سکسیسفل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی برسوں تک ایک ہی طرح چلتی رہتی ہے اور وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انہی پوائنٹس کو ڈسکس کروں گی کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جن پر امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے خواتین کامیاب نہیں ہو پاتی اور خراب زندگی گزارتی ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس پر اکنالج کیجئے گا۔ چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ خواتین جن کے حالات کبھی نہیں بدلتے، ان میں پہلے نمبر پر جو خواتین آتی ہیں وہ ہیں نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی خواتین۔ ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ناخوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور ان کے تعلقات باقی لوگوں کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں۔ وہ گھر کے کام یا پھر کوئی بھی کام کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر میں اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہوں تو میں خوش نہیں ہوں۔ میں اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے کام کو اگر بوجھ سمجھ کر کروں گی تو میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ دیکھیں، اگر ہم خواتین اپنے گھر کے کاموں کو، اپنے گھر کی ساری ذمہ داریوں کو خوشی خوشی نبھائیں گی، بوجھ سمجھ کر نہیں کریں گی، تو ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی مالک بنیں گی۔ ان دی سیم وے، جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی خواتین ہوتی ہیں وہ لوگوں کے بارے میں بھی ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتی ہیں۔ کسی نے اگر کوئی بات کہہ دی تو اس کا پازیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو پہلو دیکھیں گی۔ ایون اگر کوئی اچھا مشورہ بھی دے رہا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی وہ نیگیٹو ہی سوچیں گی اور نیگیٹیوٹی کو ہی پرموٹ اور فوکس کریں گی۔ آپ یقین کریں کہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنے والی خواتین کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتی، اور ان کے ارد گرد والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیشہ پریشان اور بدحالی کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ چینج کریں تو آپ کے حالات بدل سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ خواتین آتی ہیں جو ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتی ہیں۔ ایسی خواتین کے بھی حالات نہیں بدلتے، جو اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں دوسروں کی رائے، ان کی گائیڈنس یا پھر ان کی مدد پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر خود سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ مثلاً وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملوں میں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کا شوہر، ان کے والدین یا ان کا کوئی قریبی رشتہ دار کیا کہے گا۔ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی بجائے دوسروں سے امید لگاتی ہیں کہ کوئی آ کر ان کی مشکلات آسان کر دے، اور جب کبھی انہیں دوسروں کا سہارا نہ ملے تو وہ بے بس ہو جاتی ہیں اور زندگی کی مشکلات میں پھنسی رہتی ہیں۔
ایسی خواتین کے حالات اس لیے بھی نہیں بدلتے کیونکہ وہ اپنی زندگی کا کنٹرول خود ہاتھ میں لینے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں۔ دیکھیں، ایک کامیاب اور ہوشیار خواتین وہی ہے جو ہمیشہ دوسروں کی رائے کا احترام تو کرے لیکن فیصلہ اپنی عقل اور دانش اور حالات سے کرے۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 3 میں وہ خواتین جو محنت نہیں کرتی، ایسی خواتین جو اپنی زندگی میں محنت سے جی چراتی ہیں اور ہر وقت آسان راستہ یا پھر شارٹ کٹ جو ہے اس کی تلاش میں رہتی ہیں، ان کے حالات بھی کبھی نہیں بدلتے۔ کامیابی ہمیشہ محنت اور کنسسٹنسی کے بعد ہی ملتی ہے، لیکن وہ خواتین جو صرف قسمت یا دوسروں کی مدد پر بھروسہ کرتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ معجزے کبھی کبھی ہی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ آپ معجزوں کی امید میں بیٹھیں گے تو پھر حالات آپ کے ویسے ہی رہیں گے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، کہتے ہیں کہ کامیابی کے 3 ہی اصول ہیں: خود سے وعدہ کریں، مضبوط ارادہ کریں اور محنت زیادہ کریں۔ دیکھیں، محنت نہ کرنے والی خواتین کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ان کے حالات بہتر کیوں نہیں ہوتے، ان کو کوئی سپورٹ کیوں نہیں کرتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کوشش ہی نہیں کرتی۔ جو خواتین اپنے دن کا زیادہ تر وقت موبائل، ٹی وی، گپ شپ، ادھر ادھر آنے جانے میں ضائع کر دیتی ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر نہیں بنا سکتی اور دوسروں سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جن خواتین میں سیکھنے، سمجھنے اور کچھ نیا لرن کرنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ محدود ذہنیت کا شکار رہتی ہیں۔ جو خواتین نئی چیزیں نہیں سیکھتی، اپنے ٹیلنٹ پر کام نہیں کرتی، اپنی صلاحیت کو نہیں بڑھاتی، ان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر میں صرف مالی حالات کی بات نہیں کر رہی بلکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ ان کی شخصیت جیسے سالوں پہلے تھی بالکل ویسی ہی ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ وہ خود کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ وہ اپنی لائف، اپنی ذات کے اندر کوئی امپروومنٹ، بیٹرمنٹ لے کر ہی نہیں آتی۔ جو خواتین اپنی پرانی غلطیوں سے سبق نہیں لیتی اور پرانی سوچ پر اڑی رہتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر پاتی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تھوڑی تبدیلی بہت ضروری ہے۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ اس میں وہ خواتین آتی ہیں جن کے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہوتا ہے، نوکر چاکر، عیش و آرام، سب کچھ، لیکن ان کے اندر انا بہت ہوتی ہے۔ ہماری سوسائٹی، ہمارے خاندان میں بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ میں کیوں جھکوں دوسروں کے سامنے، میں پہل کیوں کروں، میں تو صحیح ہوں، میں تو کسی سے کم نہیں ہوں، یا انا کی وجہ سے جیلسی کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ مجھ سے اچھی کیسے ہو گئی۔ یہ ایگو کہلاتی ہے، اور انا جو ہے، ایگو جو ہے، وہ انسان میں پیدا کرتی ہے۔ فلاں تو اتنا اچھا کام نہیں کر سکتی جتنا اچھا میں کر سکتی ہوں، جتنی میں پڑھی لکھی ہوں اتنا میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان دی سیم وے، جیلسی بری ہوئی خواتین پر اگر کوئی تنقید بھی کر دی جائے تو وہ فوراً آگ بگولا ہو جاتی ہیں، وہ برداشت نہیں کرتی۔ وہ یہ سوچنے اور سمجھنے کو بالکل بھی نہیں تیار ہوتی کہ یہ جو تنقید میرے اوپر کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تنقید ڈائریکٹ ان کی ذات پر کی جا رہی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ اور نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو خواتین اس طرح کی سوچ کی مالک ہوں اور اس طرح غصے میں آ جاتی ہوں تو لوگ ان سے آسانی سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔ لوگ تو دور کی بات، ان کے شوہر، ان کے بچے تک ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ بات کرنا تو دور کی بات، ان کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ کہاں غلطی کر رہی ہیں۔ اس لیے انا انسان کی زندگی کو کھوکھلا اور خراب کر دیتی ہے۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف۔ اس میں وہ خواتین آتی ہیں جو ہمیشہ دوسروں کی خوشنودی چاہتی ہیں۔ کچھ خواتین دوسروں کو خوش کرنے میں مصروف رہنے کی وجہ سے اپنی زندگی کے خواب تک بلا بیٹھتی ہیں۔ وہ اپنی خواہشات اور مقاصد کو پس پش ڈال دیتی ہیں تاکہ دوسروں کی تعریف اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، جو خواتین اپنے لباس کے معاملے میں، اپنی بات چیت کے سٹائل کے حوالے سے، گھر کے معاملے میں
گھر کے فیصلے حتیٰ کہ اپنی تعلیم اور کیریئر میں بھی یہ سوچتی ہیں کہ لوگ ناراض نہ ہوں، تو وہ اپنی اصل زندگی کبھی نہیں جی پاتی۔ دوسروں کو خوش رکھنے والی خواتین ہمیشہ دوسروں کی توقعات، ان کی ایکسپیکٹیشن کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے لیے پھرتی ہیں، اور اس بوجھ تلے ان کی اپنی خواہشات دب جاتی ہیں۔ آف کورس ایسی خواتین کے حالات نہیں بدل پاتے، جو صرف دوسروں کی ہی خوشنودی چاہتی ہیں اور کرنے والے کام کرنے کی بجائے دوسروں کو خوش کرنے کے چکروں میں پڑی رہتی ہیں۔ وہ اپنے مقصد کا تعین نہیں کرتی، ان کی اپنی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہوتی، اور نہ کوئی ایم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی گول ہوتا ہے، بس دوسروں کو خوش کرنے کے چکروں میں ہی ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف۔ اس میں وہ خواتین جو آتی ہیں جو خوف اور شک میں مبتلا رہتی ہیں۔ ان خواتین کے حالات بھی نہیں بدلتے۔ دیکھیں، جب ہم ڈرتے ہیں تو نئی نئی اپرچونٹیز اور نئے نئے موقعوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں اور نتیجتاً کچھ نیا کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے۔ یہ جو ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی، یہ خوف ہمیں کمزور بنا دیتا ہے، اور ہم کوئی کام کرنے سے پہلے ہی سیلف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے، اور یہی سیلف ڈاؤٹ جو ہے ہمیں اپنی کامیابی پر یقین کرنے سے روک دیتا ہے۔ آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کام کر سکتی ہیں۔ خوف کو قابو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس خوف کا سامنا کریں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ آہستہ آہستہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، اپنی ذات پر اعتماد اور یقین رکھیں، اور یاد رکھیں کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، فیلر از ناٹ دی اپوزٹ آف سکسیس، اٹس اے پارٹ آف سکسیس۔ آپ اگر اپنی ناکامی سے کچھ سیکھیں گی اور کبھی ہار نہیں مانیں گی تو آپ خود کو بہادر سمجھیں گی، اور زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ضرور اچیو کر لیں گی۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 کی طرف۔ اس میں وہ خواتین آتی ہیں جو غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھتی ہیں۔ ان کے حالات بھی کبھی نہیں بدلتے، یعنی آپ ایسے گروپ یا ایسی خواتین کے ساتھ بیٹھتی ہوں جو منفی سوچ رکھتی ہوں، آپ کو نیچے گرانا چاہتی ہوں، جو آپ کی کامیابی سے حسد کرتی ہوں، ایسی خواتین سے دور رہیں، اپنی کمپنی کو سوچ سمجھ کر چنیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا، اپنے دن کا زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، آپ کے اندر انہی 5 لوگوں کی ہیبٹس آ جاتی ہیں۔ اگر آپ اچھے اور بمقصد لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی زندگی کا بھی کوئی مقصد بن جائے گا۔ اگر آپ خالی فارغ رہنے والے لوگوں کے ساتھ، نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہیں گی تو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی انہی جیسا بن جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو مثبت ہوں، بہتر ہوں، آپ کو بہتر بننے میں مدد دیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو قبول کریں اور آپ کی قدر کریں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ اس میں وہ خواتین آتی ہیں جو دوسروں کی کامیابی پر حسد کرتی ہیں۔ دوسروں کی کامیابی پر حسد کرنے والی خواتین کے حالات بھی کبھی نہیں بدلتے۔ دیکھیں، ایسی خواتین کو دوسروں کی کامیابی سے جلنے کی بجائے ان سے انسپائریشن لینی چاہیے، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور اہم بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی توجہ کو اپنی ترقی پر فوکس کریں، دوسروں کی نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی کسی دوست کو، آپ کی کسی رشتہ دار کو کوئی کامیابی ملی ہے، اسے کوئی اچیومنٹ ملی ہے، اسے کوئی ترقی ملی ہے، تو اس سے حسد کرنے کی بجائے اس سے یہ پوچھیں کہ اس نے کیسے محنت کی اور کیا کیا کیا۔ اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ کل کو آپ بھی کامیاب ہوں اور آپ کو بھی کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہو۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 کی طرف۔ اس میں وہ خواتین آتی ہیں جو اپنی صحت پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتی۔ دیکھیں، کچھ خواتین بیچاری اپنی صحت پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتی۔ وہ گھر کے کاموں میں، شوہر کے کاموں میں، بچوں کے کاموں میں اتنا مصروف رہتی ہیں کہ وہ خود کو توجہ ہی نہیں دے سکتی۔ ایسی خواتین بھی زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ متوازن غذا نہیں کھاتی، آرام نہیں کرتی، ورزش نہیں کرتی، اور نتیجتاً وہ بیمار ہو جاتی ہیں۔
या उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी सर में दर्द होता है, कभी बॉडी एक, कभी कंधों में दर्द हो रहा होता है, कभी बैक एक हो रहा होता है, कभी माइग्रेन हो रहा होता है, कभी टांगों में दर्द हो रहा होता है, यानी वो अनहेल्थी और अनफिट रहती हैं। तो जब तक आप अपनी खुद की केयर नहीं करेंगी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी, नींद प्रॉपर नहीं करेंगी, अपनी खुराक खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगी, तो अपने मकसद को कैसे हासिल करेंगी। आपकी अच्छी सेहत आपको खुश रखती है और तब ही आप अपनी ज़िम्मेदारियां भी निभा सकती हैं। अगर आप अपने हालात बदलना चाहती हैं तो अपनी सेहत पर भी तवज्जो दें। जो ख़वातीन अपनी सेहत पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, खुद को नेगलेक्ट करती हैं, इनके हालात भी कभी नहीं बदलते। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 में वो ख़वातीन जो हर वक्त शिकायत करती रहती हैं, ऐसी ख़वातीन जो हर वक्त शिकवे शिकायत करने में लगी रहती हैं, इनकी ज़िंदगी में सुकून और तरक्की का आना मुश्किल हो जाता है और इनके हालात नहीं बदलते। वो हमेशा ये सोचती हैं कि किस्मत इनके साथ इंसाफ नहीं कर रही, दूसरों को ही सब कुछ मिल रहा है और इन्हें कुछ भी नहीं मिला। इनकी गुफ्तगू में अक्सर ये जुमले सुनने को मिलते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, सब लोग मुझसे बेहतर हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है। इस तरह जो ख़वातीन हर वक्त रोना धोना मचा कर रखती हैं, इनके इस रवैये से ना सिर्फ इनका अपना जहन मनफी हो जाता है, बल्कि इनके इर्द गिर्द के लोग भी इनसे दूर रहने लगते हैं। देखें, शिकवा करने से और किसी को ब्लेम करने से ना तो हालात बदलते हैं और ना ही कामयाबी मिलती है, बल्कि शुक्रगुजारी और मुस्बत सोच ही असल खुशहाली और सुकून लेकर आती है। ये वो सभी पॉइंट्स हैं जिन पर इम्प्लीमेंट करके डेफिनेटली ख़वातीन अपने हालात बदल सकती हैं, अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी, अपने घरेलू हालात और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकती हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक